السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم عزیزوں اور دوستو، آپ نے بارہا دیکھا ہوگا کہ جب میت کو قبر میں لٹا دیا جاتا ہے اور تختے وغیرہ اچھے سے لگا دیے جاتے ہیں، اور جب قبر کے اوپر مٹی ڈالی جاتی ہے تو اس وقت جو مٹی کھینچنے والے لوگ ہوتے ہیں، اگر ان میں سے کوئی فاوڑے وغیرہ سے اگر مٹی اپنے دونوں پیروں کے بیچ سے کھینچے تو سب لوگ چلانے لگتے ہیں کہ ارے اس طرح مت کھینچو، اس طرح مت کھینچو، اس طرح سے کھینچنا جائز نہیں ہے، صحیح نہیں ہے۔ کوئی کچھ کہتا ہے، کوئی کچھ کہتا ہے۔ یعنی قبر کے اندر جو مٹی کھینچی جاتی ہے، قبر پر جو مٹی کھینچی جاتی ہے، وہ مٹی دونوں پیروں کے بیچ سے کھینچنے کو لوگ ناجائز سمجھتے ہیں، گناہ کا کام سمجھتے ہیں، صحیح نہیں سمجھتے۔ جبکہ حقیقت یہ ہے کہ کسی بھی صحیح حدیث میں، کسی بھی روایت میں اور سیرت کی کسی بھی بات میں یہ بات نہیں ملتی کہ اس طرح سے قبر میں دونوں پیروں کے بیچ سے مٹی کھینچنا جائز نہیں ہے، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہو، یا اسے ناپسند کیا ہو۔ ایسی کوئی بھی بات روایات میں نہیں ملتی، سیرت میں نہیں ملتی، نہ کسی قرآن کریم کی آیت میں ہے، نہ معلوم یہ بات ہمارے معاشرے میں کیسے چل پڑی ہے۔ بس پرانے لوگوں سے سن رکھا ہے، قدیم لوگوں سے سن رکھا ہے، اور اسی کے اوپر لوگ عمل کرتے چلتے ہیں اور اسی کو صحیح سمجھتے ہیں۔ تو یاد رکھیے کہ اس طرح کا عقیدہ نہیں رکھنا چاہیے۔ قبر میں مٹی جب ہم کھینچتے ہیں، قبر پر جب مٹی ڈالتے ہیں، تو جس طرح سے دونوں پیروں کے سائڈ سے کھینچنا جائز ہے، اسی طرح سے دونوں پیروں کے بیچ میں سے کھینچنا بھی جائز ہے۔ اس لیے کہ عموماً جو فاوڈا وغیرہ ہوتا ہے جس سے مٹی کھینچی جاتی ہے، دونوں پیروں کے بیچ سے کھینچنا اس کو آسان جاتا ہے۔ اس لیے جس چیز میں آسانی ہے، جس طریقے میں آسانی ہے، اس میں اللہ رب العزت نے سہولت رکھی ہے، تو آپ اس سہولت کو ختم نہ کریں، بلکہ اگر کوئی دونوں پیروں کے بیچ سے مٹی کھینچتا ہے تو اس کو کھینچنے دیں۔ اس لیے کہ نہ یہ مکروہ ہے، نہ ممنوع ہے، نہ کسی حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے۔ اس لیے اس کو گناہ کا کام نہ سمجھے اور اسے مکروہ وغیرہ نہ سمجھے، بلکہ یہ جائز اور مباح عمل ہے۔ اس لیے اگر کوئی قبر پر مٹی کھینچنے والا اگر دونوں پیروں کے بیچ سے کھینچتا ہے، اس میں اسے زیادہ سہولت اور آسانی لگتی ہے، تو وہ کھینچ سکتا ہے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ اس طرح کی غلط باتیں جو ہمارے معاشرے میں چل پڑی ہیں، جن کا کوئی ثبوت ہمیں احادیث میں نہیں ملتا، روایات میں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ میں نہیں ملتا، ایسی باتوں کو معاشرے اور سماج سے ختم کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس طرح کے من گھڑت عقائد پر عقیدہ رکھنے سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔